اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا وَإِذَا اور جب قُرِئَ پڑھا جائے تلاوت کیا جائے القرآن قرآن کو فَاسْتَمِعُوا پس تم کان لگا کر سنو لہو اس قرآن کو وَأَنصِتُوا اور تم خاموش ہو جاؤ لَعَلَّكُمْ تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے۔ نبی علیہ السلام جب قرآن پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دھیما کرنے کے لیے وہ لوگ شور و غل کرتے، شور شرابہ کرتے تاکہ آپ کی آواز لوگوں تک پہنچ نہ سکے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی لسٹ کھولے، ان میں سے ایک کثیر تعداد صرف قرآن سن کے مسلمان ہوئی تھی۔ ایک کثیر تعداد صحابہ کرام کی وہ صرف قرآن سن کر کے ہی مسلمان ہو چکی، کیونکہ وہ عربی کو سمجھنے والے لوگ تھے۔ اور اس میں مین جو ہے یا اس کے بالخصوص مخاطب مشرکین مکہ ہیں، جیسا کہ پچھلی آیات میں ان کا ذکر تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے، اور بالعموم اس میں مسلمان بھی شامل ہیں کہ جب بھی قرآن کسی صورت میں پڑھا جائے، بالخصوص خطبہ جمعہ میں یا دروس میں یا نماز میں، تو ایسی صورتوں میں اس کو غور سے سننا سمجھنا ضروری ہے۔ خطبہ جمعہ میں اللہ کے رسول نے دوران خطبہ کسی کو اشارہ کرنے سے منع کیا، اگرچہ وہ کسی غلط کام سے روک رہا ہو، آپ نے اس کو منع کیا، اسے غور سے سنو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے اکثر قرآن پاک پر ہی مشتمل۔ صحابیات کہتی ہیں فلاں صورت میں نے اللہ کے رسول سے خطبے سے سن کے یاد کی، فلاں صورت میں نے سورہ قاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے پڑھتے میں خطبہ جمعہ میں سن کے مجھے یاد ہو گئی۔ ان نمازوں کے اندر بالخصوص قرآن پڑھا جا رہا ہو، یا کسی گھر کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہو، دکان کے اندر، گاڑی کے اندر، اسے غور سے سننا فرض ہے۔ قرآن پڑھنا فرض نہیں ہے، قرآن سننا فرض ہے۔ جب قرآن کی تلاوت ہے ہو رہی ہے اسے سننا فرض ہے، اور اگر کوئی آدمی اس کو نہیں سنتا ہے تو اس کا معاملہ خراب ہے۔ ہمارے ہاں نا بعض لوگ دکانوں میں برکت واسطے قرآن مجید کی تلاوت لگا دیتے ہیں، آپ گپے لگا دیتے ہیں۔ گھر کے اندر بھی ایسے قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہیں، باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ معاملہ غیر شرعی ہے، صحیح معاملہ نہیں ہے۔ تو جب ہمارے ہاں اسی طرح قرآن مجید کا درس ہو رہا ہے کسی بھی جگہ، لوگ ہی سنتا نہیں چلا جائے، وہ بھائی قرآن مجید کی تلاوت کو سنو غور سے، اس پہ کیا ہے توجہ دو۔ اللہ کی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اسے سننا ضروری ہے آپ کے لیے۔ نفل تو آدمی بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے، وہ تو بعد میں بھی کیے جا سکتے ہیں، ان کو سننا زیادہ ضروری ہے۔ اور اس میں بعض لوگ سورہ یعنی جب امام قرات کر رہا ہے اس کے پیچھے خاموش رہنے کو ضروری قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ مکی صورت ہے اور نماز کے تفصیلی احکام مدینہ کے اندر ہے۔ راجہ قول کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کی رات نماز فرض ہوئی تھی نا، تو معراج راجہ جو قول ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال آپ نے ہجرت کی ہے اور پچھلے سال آپ کو معراج ہوا ہے۔ تو نماز کے تفصیلی احکام بھی، تو پہلے تو نماز دو رکھتے تھے، زور دیاں بھی دو، اثر دیاں بھی دو،
دو دو رکعتیں کریں گے، عشاء کے بھی دو۔ تفصیلی احکام جو نماز کے ہیں وہ تو مدینہ کے اندر آئے ہیں، اس کا تو معاملہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ تو اس کا معاملہ اگر ہوتا بھی تو اللہ کے رسول نے تخصیص کر دی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی نماز نہیں، یہ صلاۃ ہے نا، لا جو ہے اس کو لا نفی جنس کہتے ہیں، یعنی یہ جنس کی کوئی بھی نماز، وہ امام کی ہے، وہ مقتدی کی ہے، وہ انسان اکیلا پڑھ رہا ہے یا جماعت کی صورت میں پڑھ رہا ہے، نماز عید ہے، نماز جمعہ ہے، فرضی نماز ہے، نفلی نماز ہے، نماز جنازہ ہے، کوئی بھی نماز ہے فاتحہ کے بغیر نہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، آپ نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا نہیں اس کی نماز ہی کوئی نہیں۔ اس میں امام مقتدی کی وہ جو ہے نا روایت ایک آتی ہے کہ امام کی قرات وہ مقتدیوں کی وہ روایت سخت درجے کی ضعیف ہے، سخت درجے کی، وہ قابل اعتبار ہے ہی نہیں۔ تو فاتحہ پڑھنا، حضرت ابو ہریرہ، یہ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے۔ آپ نے فرمایا جس آدمی نے بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی اس کی نماز خداج، خداج عربی کے اندر بولتے ہیں کہ بکری کا چھوٹا مرا ہوا بچہ، یعنی بکری بچہ جنے اور وہ مرا ہوا ہو، اس کی کوئی ویلیو ہوتی ہے، اس کی کوئی وقت ہے، جس طرح وہ بیکار اور بے وقت ہے اس طرح آپ نے فرمایا اس کی نماز بیکار اور بے وقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے 800 شاگرد ہیں، 800۔ ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ اِنَّا نَقُولُ مِن وَرَاءِ الْإِمَامِ، بسا اوقات ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، پھر کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقرا فی نفسک، دل میں پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اقرا فی نفسک، دل میں پڑھو، پڑھنی ہے۔ اس کے بعد والی جو قرات ہے اس کو خاموشی سے سننا فرض ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں بعض لوگ نا کوئی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، ہمارے لوگ بھی نا کئی لوگ پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سوکھی صورتیں پڑھیں گے نا تو وہ گناہ، امام کے پیچھے پڑھنا فاتحہ کے علاوہ گناہ ہے، گناہ سراسر گناہ، اور اس آیت کی روشنی میں کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ ہے امام کے پیچھے پڑھنا، فاتحہ کے علاوہ۔ فاتحہ پڑھنا یہ فرض ہے، کیونکہ ایک دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا قسمت الصلاۃ، یعنی حدیث قدسی ہے یہ بڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ یہاں پر لفظ ہے، آپ کسی بھی حدیث، آپ نا قسمت الصلاۃ آپ گوگل پہ سرچ کریں، حدیث سامنے آ جائے گی، میں نے نماز کو تقسیم کیا ہے۔ اور آگے حدیث کا ٹکڑا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، اللہ کہتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ تو ہمارے استاد گرامی کہا کرتے تھے کہ یہ حدیث جو ہے نا قسم تو، یہاں پر اللہ نے فاتحہ کو صلاۃ کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فاتحہ پر صلاۃ کا، نماز کا لفظ بولا ہے کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر لیا۔ اس کا معنی یہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی اور رب کے درمیان نماز تقسیم ہوئی نہیں۔ بندے نے جب الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہی نہیں، اللہ نے کیا اس کا جواب دینا ہے؟ جب اس نے الرحمن الرحیم کہا نہیں، اللہ نے کیا اس کا جواب دینا؟ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فاتحہ بھی، ہمارے بعض لوگ یہ آیتیں پیش کر کے وہ لوگ آتے بس اس طرح اللہ اکبر کر دیا، اسی طرح خالی ہاتھ آندے، خالی ہاتھ واپس دے، کیونکہ فاتحہ یہ نماز کا رکن ہے، اور رکن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، رکن کے بغیر نماز نہیں۔ ایک آدمی جماعت کی صورت میں ملتا ہے، اس نے 2-4 لفظ قیام کی صورت میں امام کے ساتھ پا لیے، لیکن فاتحہ مکمل نہیں ہو پائی تھی، امام نے رکوع کر دیا، اب رکوع میں چلا گیا، وہ رکعت اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ تو یہی کہا ہے وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم پر ترحمون، رحم کیا جائے۔ قرآن کو خاموشی سے سننا یہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم پر اللہ رحم کرے، اللہ کی رحمتیں میری دکان اور میرے مکان میں اترے، تو قرآن مجید کو خاموشی کے ساتھ سنیں، کان لگا کے سنیں، غور سے سنیں۔
تو وَإِذَا اور جب قُرِئَ الْقُرْآنُ پڑھا جائے قرآن کو فَاسْتَمِعُوا پس تم کان لگا کے سنو لہو اسے وَأَنْصِتُوا اور خاموش ہو جو پوری طرح لَعَلَّكُمْ تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جا سکے.